بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ سٹریس بیماریوں کا دوسرا نام ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانی زندگی ترقی کرتی گئی، اس کے اندر سہولیات آتی گئیں، آسانیاں پیدا ہوتی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی بیماریاں بھی جنم لیتی رہیں۔ جیسے جیسے انسانی زندگی ہارڈ تھی، مشقت والی تھی، اس کے اندر اتنی آسائشیں نہیں تھیں، انسان جو ہے وہ صبح سے شام تک بے پناہ مشقت کرتا تھا، تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا رہتا تھا۔ مثلا جب ایئر کنڈیشن نہیں تھا تو کیا اس وقت لوگ زندگی نہیں گزارتے تھے؟ ایئر کنڈیشن ایک اپنی جگہ آسائش ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر آرام طلبی پیدا کر دے، آپ کے اندر بیماریاں پیدا کر دے۔ انتہائی ٹھنڈے ماحول سے نکل کے باہر آپ جائیں گے تو ٹمپریچر اگر 40+ ہوگا تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی، لیکن آج موجودہ دور میں جو بیماریاں ہیں ان میں ٹینشن سب سے سر فہرست ہے، ڈپریشن ہے، اعصابی تناؤ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مینٹل سٹریس بڑا ہے، ہر وقت ذہن پہ آپ کے دباؤ رہنا، ہر وقت مسائل کا سامنا رہنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب میں سے صبح سے لے کر شام تک روزمرہ زندگی میں مختلف طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ان مسائل میں سٹریس جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس لیے کہ کبھی روزگار کی پرابلم ہے، کبھی بچوں کے تعلیم کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، کبھی ان کے اسکولوں کی فیسز بھرنی ہے، کبھی گھر کا رینٹ پے کرنا ہے، بجلی گیس پانی کے بھاری بھرکم بل پے کرنے ہیں۔ اور جب آپ ان مسائل سے گزر جاتے ہیں تو مہنگائی ایک ایسا جو ہے وبال جان بنی ہوئی ہے کہ ہر صبح شام کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مہنگائی نے جو ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن بنا رکھی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے مسائل جو ہیں وہ پھر جنم لے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سٹریس لیتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، نیگیٹو سوچیں آپ کو ہر وقت گھیری رکھتے ہیں، تو پھر یہ یقین کر لیجئے کہ بیماریوں کی ابتدا یہیں سے ہونی ہے۔ جن ممالک میں دنیا کے طویل عمری ہے، وہاں آپ لائف سٹائل دیکھیں گے تو وہ کافی زیادہ پرسکون ہے، خوشحال ہے۔ آپ یورپ کی مثال لے لیں، ان ممالک میں جہاں ہر ویک یعنی ہفتے کے ہفتے آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے، تو وہ لوگ ہفتے کے 5 دن یا ایٹ لیسٹ 6 دن کام کرتے ہیں، تو پھر 1-2 دن وہ ایسے انجوائے کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگلے ویک میں پھر سیلری مل جانی ہے، تو اتنا زیادہ ٹینشن ڈپریشن کس لیے لیں؟ آپ جاپان کی مثال لے لیجئے، وہاں کے بوڑھے 100+ میں جاتے ہیں، لائف سٹائل اتنا بہترین ہے، حالانکہ صنعتی ملک ہے، جدید ترین ملک ہے، لیکن لائف سٹائل بڑا جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ اب جن ممالک میں لائف سٹائل جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، جہالت ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو، گرمیوں میں بجلی نہیں آ رہی، سردیوں میں گیس نہیں آ رہی، یہ پورا مجموعی جو لائف سٹائل ہے یہ آپ کو مینٹلی فزیکلی کافی زیادہ ہرٹ کرتا ہے۔ ہم فیل نہیں کرتے کیونکہ اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سٹریس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ذہنی سٹریس لیں گے تو ذہن کی بھی ایک صحت ہے، آپ ذہنی طور پہ اتنے صحت مند نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذہنی بیماریاں گھیر لیں۔ اسی طرح اگر آپ ٹینشن یا ڈپریشن یا سٹریس کو ساتھ لے کر صبح سے شام تک چلتے ہیں تو یہ بیماریوں کا دوسرا نام ہے۔ خوراک آپ جانتے ہیں کہ اتنی جو ہے وہ نمبر 1 ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ایک اپنی جگہ رول پلے کرتی ہے انسانی صحت کے لیے، لیکن سٹریس صبح سے شام تک، ڈپریشن، مسائل،
یہ بیماریوں کی ابتدا کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. یہ وہ ریزن بنتی ہے کہ آپ طویل العمری کی طرف نہیں جاتے. پورے ملک میں جو مجموعی عمر کا ریشو نکلتا ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ جاتا ہے. اور کسی ملک کی شہری آبادی اگر 1/4 ایک چوتھائی کہہ لیں کہ بیمار پڑی ہو, صحت کا کوئی حال نہ ہو, اسپتالوں میں رش لگا ہو, تو یہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ معاشرہ صحت مند نہیں ہے. اور پھر یہیں سے ابتدا کیجئے کہ جب آپ بار بار سٹریس لیتے ہیں, مینٹل ہو, فزیکل ہو, ٹینشن ہو, صبح سے شام تک روزانہ آپ کی یہی روٹین ہے, تو آپ کتنا عرصہ بیماریوں سے بچے رہیں گے. اس کے لیے ضروری کیا ہے, آئیے ان عوامل کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے, کوشش کریں اپنے آپ کو خوش رکھیں. بے جا جو ٹینشنیں ہیں, فضول ٹینشنیں ہیں, ایسا سوچنا کہ جو آپ کے لیے سود مند نہیں ہے, تو وہ کیا کر دے گا آپ کو. اس سے کیا ہوگا کہ آج کی خوشی بھی آپ کی جاتی رہے گی, آنے والا کل بھی آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا, کیونکہ آپ مسلسل سوچ رہے ہیں, آپ ٹینشن کے اندر ہیں, ڈپریشن کے اندر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو جائزہ لینا ہے, کیا ہم ٹینشن, سٹریس, ڈپریشن کے ساتھ چل رہے ہیں. کیا ہمارا لائف سٹائل ویکلی بھی یہی ہے, ڈیلی بھی یہی ہے, منتھلی بھی یہی ہے, اور کیا اینولی بھی یہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اپنا لائف سٹائل ہر صورت چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے, تکلیفیں, غم, مسائل, مشکلات یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک سائیڈ خوشی ہے, ایک سائیڈ غم ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں ہم ان کو موسٹلی اگنور کر دیتے ہیں, ان سے جو ہے وہ لطف اندوز نہیں ہوتے, یا چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے کہ جو روزمرہ زندگی میں ڈپریشن, سٹریس, مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ جو ہے وہ حاوی آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن خوشی کبھی آئے بھی تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اگر انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں تو اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ پھر بیلنس نہیں رہتا. آپ کو اپنے ذات کی حد تک دیکھنا پڑے گا کہ کیا میرا لائف سٹائل سٹریس والا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ گھر, پورے فیملی کا جائزہ لے لیجئے کہ کیا جہاں ہم جس گھر کے اندر سارے افراد رہ رہے ہیں وہ زیادہ سٹریسفل تو نہیں ہے. وہاں پہ ہر وقت ذہنی تناؤ, مسائل کا ذکر, یہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں. اس سے جو اگلا سٹیپ ہے کہ ہم ٹینشن, ڈپریشن, ذہنی تناؤ کو کیسے دور کریں, تو آپ کو ملک کے اندر گائے بگائے مہینے 2-4 بعد سیر و تفریح کے لیے لازمی نکلنا چاہیے. جب آپ اس کے لیے نکلیں تو پھر ساری باتوں کو بھول جائیں, پیچھے کیا ہو رہا ہے, گھر کیسے چلے گا, 2 دن اگر میں سیر و تفریح پہ رہا تو کیا ہو جائے گا. سیر و تفریح کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو مینٹلی, جسمانی طور پہ ریلیکس کر دیتا ہے. آپ ایک ماحول کے اندر صبح سے شام تک سرکل کر رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, دفتر ہے, گھر کے مسائل ہیں, بس ایسے ہی زندگی تمام ہو رہی ہے. اس کے لیے سیر و تفریح ہے کہ آپ کو مینٹلی, فزیکلی, ہر لحاظ سے جو ہے وہ ڈپریشن سے نکال لیتی ہے. اگر آپ کو جیب اجازت دے تو آپ دنیا کے چند ممالک کو ضرور وزٹ کیجئے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا ملک کہاں پہ کھڑا ہے, دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. جن ممالک کو آپ نے وزٹ کیا ان کا لائف سٹائل کیا ہے, مطلب آپ کو مختلف کلچر دیکھنے کو ملتے ہیں, مختلف لائف سٹائل دیکھنے کو ملتے ہیں, مختلف ممالک کے انفراسٹرکچر کو آپ جو ہے وزٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے سیر و تفریح اپنا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایک جو لاسٹ چیز ہے وہ ہم سب نے نوٹ کرنی ہے اور اس پہ دھیان دینا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے سٹریسفل نہیں رہنا. اگر آج بھی آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک سٹریسفل رہتے ہیں تو ان چیزوں کو خدا را ختم کر دیجئے. سب سے جو بڑی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ مالک کائنات سے لو لگائیے. جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے, جو آپ کا خالق و مالک ہے, جو آپ کا رازق ہے, جو زندگی اور موت کا مالک ہے, تمام تر فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں.
میں اگر یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں آج کا دن ہنستے مسکراتے گزار دوں یا سارا دن روتا رہوں. کچھ فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی ذات نے، کچھ کیا بلکہ تمام کرنے ہوتے ہیں. تو کچھ جو بڑے مسائل ہیں اس کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیجئے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان کا کام ہے سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے. رحمان کا کام ہے کہ وہ آپ کے لیے رستے کھول دے گا. لیکن بہت سارے معاملات کو نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ان کے ڈیسیژن کے فیصلے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہم خود کرنے پہ آ جائیں. بہت ساری چیزوں کے فیصلے مالک کائنات پہ چھوڑیے، اس ذات سے لو لگائیے، اس پر یقین اور بھروسہ رکھیے. رزق کا وہ خالق و مالک ہے، زندگی اور موت کا وہ خالق و مالک ہے. پھر یہ جو ہم بے جا صبح سے شام تک سٹریس لے رہے ہیں یہ کس کام کا ہے؟ سوائے اس کے کہ اعصابی تناؤ نیچے نہیں آ رہا، بلڈ پریشر آئی جا رہا ہے، دل کی بیماریاں لگ رہی ہیں، فالج ہونے کا خطرہ ہے، بے پناہ مسائل ہیں. تو ان تمام کے اندر سب سے جو بیسٹ سلوشن ہے کہ بہت سارے کیا بلکہ تمام فیصلے اللہ کی ذات پہ چھوڑیے، کامل ایمان اور کامل بھروسہ رکھیے. اس کے بعد آپ اس دنیا میں اپنی بھرپور کوشش کیجئے. صبح سے شام تک جس کام کو بھی سر انجام دینا ہے خوبصورتی سے سر انجام دیجئے، اپنی بیسٹ ایفرٹس پوری کیجئے. لیکن آپ کو میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ سٹریس جو ہے وہ بیماریوں کا دوسرا نام ہے. اگر آپ اسی لائف سٹائل کے ساتھ آج تک جی رہے تھے، آپ کو ہیو اے کول تھاٹ، ایک کول تھاٹ دینی پڑے گی. بڑے ٹھنڈے دماغ سے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ میرے روزمرہ زندگی کا لائف سٹائل کیا ہے. اگر میں ٹینشن لیتا ہوں کچھ مسئلوں پہ تو کیوں لیتا ہوں؟ کیا وہ ٹینشن کہیں اور تو نہیں ہے؟ کیا ڈپریشن بہت زیادہ تو ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہتی؟ کیا ذہنی سٹریس ہر وقت جو ذہنی دباؤ ہے اس سے میرا بلڈ پریشر تو آئی نہیں رہنے لگا؟ یہ تمام عوامل کا جائزہ لیجئے. سٹریس میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ بیماریوں کا دوسرا نام ہے. بیماریاں یہیں سے جنم لیتی ہیں. ایک تو بیماری ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو آپ نے فیس کرنا ہے. ایک بیماریاں وہ ہیں کہ آپ 70-80 سال کی ایج کو، ایڈوانس ایج کو پہنچ چکے ہیں تو آپ کو بیماریوں کا سامنا کرنا ہے. یہ تو ریزن سمجھ آتے ہیں، لیکن جو ہم خود سے جنریٹ کر لیتے ہیں یقین کریں کہ وہ ہمارے لائف سٹائل کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. آج کا بھی چین سکون برباد ہوتا ہے، آنے والے کل کا بھی، اور ماضی کو ویسے ہی سوچ سوچ کے ہم اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں. ہمیں جو ہے سٹریس فری رہنا ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ایکسرسائز کریں صبح اٹھ کے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لائف سٹائل پہ یہیں سے بڑا فرق پڑ جائے گا. پھر اللہ کا نام لے کر اپنے تمام کاموں کو سر انجام دیجئے. بہت سارے ایسے کام ہیں میں کہتا ہوں کہ جن کے ڈیسیژن میں دل میں لیے بیٹھا ہوں، دماغ میں لیے بیٹھا ہوں ایسا ہی ہوگا، نہیں بالکل ایسا ہی ہوگا. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر میرا ذہنی اعصابی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بہت سارے ڈیسیژن بلکہ تمام ڈیسیژن اللہ کی ذات پہ چھوڑیے. اپنی کوشش ضرور کیجئے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنے آس پاس کا ماحول دیکھیے. اور ایک اور امپارٹنٹ بات جو یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس کے ماحول کا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں. کیا وہ زیادہ سٹریسفل تو نہیں ہے؟ کیا وہاں پر 24 گھنٹے مسائل کا تذکرہ تو نہیں ہوتا؟ مسائل کے ساتھ کبھی وسائل پہ بھی نگاہ دوڑائیے گا. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ.